اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خير ناصر ومعين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ماہ ازا، ماہ محرم الحرام اور ماہ سفر کے ان ایام میں آپ سب کو شہادت مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور سکینہ کی یتیمی، زینب اولیاء کی اسیری، زین العابدین سید الساجدین امام سجاد علیہ السلام کی غربت اور اولاد جعفر کی شہادت، اولاد بنی ہاشم کی شہادت اور اصحاب سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی شہادت پر تسلیت عرض کرنا چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ ہم رسم عزا کے ساتھ ساتھ عزم عزا کو اپنانے میں کامیاب ہو جائیں اور محرم اور سفر میں اپنے دلوں کو، اپنے وجود کو معرفت سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین سے منور کرانے کے بعد انشاءاللہ العزیز ربیع الاول کے لیے اپنے وجود کو آمادہ کر سکے۔ ہم اس خوبصورت اور روحانی اور نورانی حسینی دسترخوان کو آپ سب کے گھروں میں بچھا کر اپنے وجود کو، آپ کے وجود کو اصحاب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے وہ سلوگنز، وہ رجز اور وہ شعار اور نعرہ جو مقتل کے جانب جانے کے بعد یا تو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہوئے انہوں نے پڑھا، یا اپنے ہی خون میں جب غلطاں ہوتے اور زین فرض سے زمین پر گرتے تب انہوں نے وہ رجز سنا دی، یا یہ کہ شہادت سے پہلے جب انہیں وصیت کا کہا جاتا تھا تب انہوں نے وہ رجز سنا دیا۔ ہم ان رجز کی تشریح اس پروگرام میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج میں کنٹینیو کرنا چاہوں گی یزید بن زیاد ہاجر کا رجز، جس میں بہت خوبصورت انداز میں جب وہ زین فرض سے زمین پر گرے، مرحوم مکرم مقتل مکرم میں وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو لڑکھڑاتے ہوئے خون میں غلطاں وجود کو کھڑے کر دیے، یا علی کہا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ رجز سنا دی کہ یا رب انی للحسین ناصر ولی ابن سعد تارک وحاجر، اے مالک تو گواہ رہنا، میں جاؤ حشم کے لیے نہیں، میں پراپرٹی کے لیے نہیں، میں شہرت کے لیے نہیں، میں عزت کے لیے نہیں، میں دنیا کے لیے نہیں، میں دکھاوے کے لیے نہیں، میں فارملی نہیں، بلکہ پروردگار میں اگر میدان کربلا میں آیا ہوں تو میں حسین ابن علی کے لیے ناصر بن کر آیا ہوں، ولی ابن سعد۔ اور کوئی اگر مجھ سے پوچھے کہ تمہارا ابن سعد کے ساتھ کیا تعلق ہے، تم کس سوچ اور تھنکنگ کے ساتھ تم کربلا آئے ہو، تمہارے دل میں، تمہارے وجود میں فیلنگز جو ہے ابن سعد کے لیے کیا ہے، اے خدا تو گواہ رہنا، میں اپنی فیلنگز اس طرح اعتراف اور اظہار کر رہا ہوں۔ ولی ابن سعد، حسین کے لیے جیسے میں ناصر بن کر آیا ہوں، ایز اے سپورٹر میں آیا ہوں، ابن سعد کے لیے میں تارک بن کر آیا ہوں، وحاجر، اور حاجر بن کر آیا ہوں۔
تارک یعنی وہ جیسے ہے نا ہم لوگ کہتے ہیں تارک الصلاۃ، اس شخص کو تارک الصلاۃ کہا جاتا ہے جو کبھی نماز کی طرف جائیں نہ، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو نماز کو اول وقت نہیں پڑھتے، یا یہ کہ نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، ڈیلے کر دیتے ہیں، یا یہ کہ کنٹینیولی نماز کو نہیں پڑھتے یا نماز کو قضا پڑھتے ہیں، انہیں آپ تارک الصلاۃ نہیں کہہ سکتے۔ تارک الصلاۃ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کبھی نماز نہ پڑھے، جو قبلہ برخ نہ ہو، یا یہ کہ کسی زمانے میں وہ پڑھتا اور اس کے بعد اس نے کمپلیٹلی نماز کو چھوڑ دی ہو، اس کو تارک الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ یہ یزید بن زیاد حاجر بہت خوبصورت انداز میں اپنا انٹروڈیوس اس طرح کرتے کہ میں حسین کے لیے ناصر بن کر آیا ہوں، یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں حسین کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں، بٹ ابن سعد کے لیے وہ جو 12,000 12,000 کا لشکر ہے، وہ جو شیطانی حصار میں جو لوگ گھیرے ہوئے ہیں، وہ جو شیطانی سرکل اور قلعہ بنا ہوا ہے، ان کے لیے میں طارق بھی ہوں اور ان کے لیے میں ہاجر بن کر آیا ہوں۔ ہمارے ہاں جیسے ہاجرہ ہم نام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاجر کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ جو موو کر کے دوسری جگہ جائے، وہ جو مطلب شفٹ ہو جائیں ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ، یا یہ کہ مائیگریٹ کر جائے، ان کو کہا جاتا ہے ہاجر، جو ہجرت کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت اگر آپ اسلامک بکس کو دیکھ لیں یا کسی بھی بکس کو آپ دیکھ لو، 2-3 طرح کی ہجرت ہمیں جو ہے دکھائی دیتی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ جغرافیائی ہجرت، جو تاریخ اسلام میں اگر آپ دیکھ لیں 2 بار یہ ہجرت ہو چکی ہے۔ ایک جو ہے وہ مومنٹ جو اسلام کے شروع میں جعفر طیار اور آپ کے ساتھ جو اسماء بنت امیس تھی، خواتین میں سے، لیڈیز میں سے، ایک پوری ٹیم کو لے کر ایک وفد کی صورت میں ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں شعب ابی طالب کے بعد حبشہ کی جانب، اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور اس ہجرت کے بعد پروردگار عالم نے قرآن کریم میں علناً اعلان کیا، خدا نے اناؤنسمنٹ کر دی اس بات پر، ان المسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات والحافظین والحافظات، کہ مرد اور عورت کے درمیان اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے، برابری ہے، چاہے وہ ایمان میں ہو، چاہے وہ کریڈٹ میں ہو، چاہے وہ عبادت کے درجے میں ہو۔ اور اینٹ پہ جا کر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اجر اور جو ثواب اور پاداش خدا جب دینے جاتا ہے اس میں بھی مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسماء بنت امیس کے سوال اور خواہش اور ریکویسٹ پر رسول خدا نے دعا مانگی اور یہ آیت نازل ہوئی۔ اور یہ جو نماز جعفر طیار، میں بتاتی چلوں اس پروگرام میں امام رضا علیہ السلام کے بارے میں ہے عیون اخبار و رضا میں، کہ جب آپ کو مأمون نے مجبور کیا مدینہ چھوڑ کر آپ کو جو ہے ہجرت کر کے مرو یا مشہد یا خراسان آنے پر مجبور کیا، طوس آنے پر مجبور کیا، تو آپ کے ساتھ جو صحابی تھے جیسے اباسل تھے، وہ کہتے ہیں کہ راستے میں ہم نے دیکھا ڈیلی روٹین میں امام رضا علیہ السلام نماز جعفر طیار کو پڑھا کرتے تھے۔ فرسٹ 7 ایئر ہے تاریخ اسلام میں، کیا پوری دنیا میں فرسٹ ٹائم اگر کسی کو 7 ایئر دیا گیا ہے اور ایوارڈ دیا گیا ہے تو وہ رسول خدا نے جعفر طیار کو یہ نماز جعفر طیار کی صورت میں دی ہے۔ اور سیکنڈ ہجرت جغرافیائی، وہ آپ سب کو پتہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کرنا، اور فرسٹ ٹائم امام علی علیہ السلام کے کہنے پر، آپ کے اشارہ فرمانے پر تاریخ کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ جو ہجری قمری ہمارے ہاں حساب ہوتا ہے اسی ہجرت سے حساب ہو جاتا ہے۔ یہ 1۔ اور سیکنڈ چیز عقیدتی ہجرت ہے، کہ عقیدہ میں یہ ہے کہ آپ راہ راست سے باطل کی طرف بھی آپ ہجرت کر سکتے ہو، آپ غلط ہو، آپ کو اپنے عقیدے میں کچھ چیزوں میں رونگ ہونے کا آپ کو یقین حاصل ہو جاتا ہے، تو آپ ان تمام تر چیزوں کو، تعصبات کو بالائے طاق رکھ کر آپ جو ہے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے پر آپ آمادہ ہو جاتے ہو، اس کو کہتے ہیں عقیدتی
ہجرت، اور یہ بہت زیادہ تاریخ اسلام میں ہم اس کے لیے اگزامپلس اور مثالیں بیان کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اکرمہ بن ابو جہل آپ دیکھ لیں، ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل کا تو کون نہیں جانتا، جس طرح اس نے رسول کو ستایا، جس طرح اس نے علی کو ستایا، اور اسی ابو جہل کا خون ہی معاویہ کے رگوں میں دوڑ رہا تھا، کہ جس کے بعد مولا الموحدین، امام المتقین، مظلوم عالم امام علی علیہ السلام کے ساتھ جو مظالم اس نے کیے، 25 ایئرز علی جو گوشہ نشینی اختیار کرنے پر مجبور ہوئے، آپ نہج البلاغہ کو کھول کر دیکھ لیجئے گا، اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کی غربت، اس کے بعد سید الشہداء کی غربت، اس کے بعد ممبر سے، لوگوں سے، پبلک سے، مجمع سے امام زین العابدین کو محروم رکھنا، اور آپ جو ہے اپنے تبلیغ کا ایک نیا طریقہ اختیار کرتے ہوئے ایک نئی میتھڈ اور نئے سکلز کو دنیا کے سامنے آپ نے انٹروڈیوس کیا، اور آپ نے دعا اور سجدے میں دنیا کو تبلیغ کر کے ایک پورے دنیا میں ورلڈ لیول پر آپ نے انقلاب لا کر دنیا کو دکھا دی۔ یہ سب ابو جہل نے ہی بنیاد رکھی تھی، اور وہ ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ، 21 ایئرز کا، 21 سال کا جوان لڑکا تھا اکرمہ، اور 21 سال وہ ڈٹا رہا اپنے باپ کے ساتھ۔ ان لوگوں میں سے تھا جو رسول خدا پر پتھراؤ کیا کرتا تھا، رسول خدا کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتا تھا، بٹ یہ کہ جیسے جیسے وہ گروتھ اس کی بڑھتی چلی گئی اور اس کے اندر عقل بڑھتی چلی گئی، اس نے سوچنا شروع کیا کہ محمد بول کیا رہا ہے، محمد اور علی ابن ابی طالب کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اس کو احساس ہوا کہ وہ تو اچھائیوں کی طرف ہی دعوت دے رہے۔ ایک دن آیا 21 سال بعد، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، اگر میرے گناہ بخشنے کی گنجائش ہے تو میرے گناہوں کو بخش دے، میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور رسول خدا نے اس کو آغوش نبوت سے لگا لیا اور کہا، آج کے بعد تو ہاجر ہے، تم نے عقیدتی ہجرت کی ہے، اور پروردگار عالم نے تمہارے تمام تر گناہوں کو بخش دیا ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 137 میں آپ اکرمہ کے بارے میں یہ خوبصورت عقیدتی ہجرت کے حوالے سے آپ پڑھ سکتے ہو۔ امام رضا علیہ السلام جیسے مسیحی کرسچن بزرگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، ان کے جو آج کے حساب سے پاپس چیزیں ہم کہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے مناظرہ کیا، اور اینڈ پر وہ کہا کرتے تھے، ایون آپ مباحلہ میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہم نے رسول کے تمام تر جواب سن لیا، یا امام رضا ہم نے آپ سے ایک سوال میں 10 جواب سن لیا، ہم جو ہے اس چیز کو ایگری بھی کرتے ہیں، ہم اس چیز کو قبول بھی کرتے ہیں، بٹ ہم اسلام کو قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم اپنے مذہب کے علماء میں سے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عقیدتی ہجرت کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہیں، اور خدا بھی قرآن میں فرما رہا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی مجبوری، کوئی جبر نہیں ہے۔ اور عروۃ ابن مسعود بہت خوبصورت، طائف کے قبیلے کا سردار، طائف تو بہت زیادہ آپ سب نے نام سنا ہوا ہے، اور بہت زیادہ اس کو دعوت دے دی گئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈائریکٹ اس کو دعوت دی، آپ نے امام علی علیہ السلام کو بھیجا تاکہ اس کو راہ راست کی طرف ہدایت دے دی جائے، اور وہ موو کر جائے، وہ ہجرت کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے عقیدتی حوالے سے، بٹ اس نے کبھی بھی قبول نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے اونلی 2 سال پہلے یہ عروۃ ابن مسعود آیا، اور اس نے جو ہے کہا کہ میں اسلام لانے کے لیے آمادہ ہوں، یعنی سن 9 ہجری میں جو ہے اس نے اسلام کو قبول کیا، اور اس کے بعد اس نے پہلے تو اس نے شرط رکھی تھی کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا، سو رسول خدا نے قبول نہیں کی، لیکن جیسے جیسے اسلام کے بارے میں اس نے اسٹڈی کی، ریسرچ کیا، مناظرات کیے، اس کو احساس ہوا کہ اسلام کس قدر خوبصورت دین ہے، اور اس نے قبول کر لیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ اور اب عروۃ ابن مسعود وہ شخص ہے کہ اسلام لانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ بہت بڑا قبیلہ ہے، سو میں سب کو اسلام کی طرف دعوت دے دیتا ہوں۔ جب وہ وہاں پر چلا گیا تو اس کو پتھراؤ کر کے شہید کر دیتے ہیں، اور رسول خدا نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں
جنت سے ملائکہ کے صفوں کو جو پروردگار عالم نے عروۃ ابن مسعود کی استقبال کے لیے جنت سے بھیجا ہے، اس لیے کہ اس نے عقیدتی ہجرت کی ہے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم محرم الحرام میں ہم بھی جہالت سے معرفت کی طرف ہجرت، ہم بھی نماز کو خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھنے کی طرف ہجرت، ہم بھی جیسے کربلا ہم جسماً جایا کرتے ہیں، روحاً اخلاقاً بھی ہم کربلا کی جانب ہجرت کرنے میں جو ہے کامیاب ہو جائے انشاءاللہ۔ اور تھرڈ جو ہے اخلاقی ہجرت ہے کہ آپ جو ہے اخلاقی ہجرت کہ جس شخص کو اندازہ ہوتا ہے کہ فلاں عادت میرے اندر ہے، فلاں غلط کوالٹی میرے اندر ہے اور خدا مجھ سے راضی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر امام علی علیہ السلام ایک بہت خوبصورت حدیث میں فرماتے شیعتنا اذا غضبوا لم یظلموا، ہمارے شیعہ، ہمارے ریئل بلیورز وہ ہے جو جنہیں جب غصہ آتا ہے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو جس شخص کو غصہ آتا ہے وہ فرش عزائے سید الشہداء پہ رو کر خدا سے یہ دعا کرے کہ مالک مجھے معرفت دے، خدایا میں اخلاقی ہجرت میں کامیاب ہو جاؤں، اور اس حسین کی اس فضیلت کا واسطہ کہ اپنے بچوں کے قاتلوں سے بھی آپ فرماتے ہیں کہ اب بھی مہلت ہے، توبہ کرو، تو میں حسین تمہاری سفارش کروں گا۔ اس وقت کا واسطہ دے کر اگر کوئی اپنے اندر موجود رذائل کی اصلاح کرے، فار ایگزامپل جو پردہ نہیں کرتی وہ پردے کے پابند ہو جائیں، جو نماز قضا کرتی ہے وہ نماز کو ادا پڑھ لینا شروع کرے، یا جنہیں غصہ آتا ہے وہ اپنے غصے پر قابو پا لے، یا جو زبان کی تیز ہے وہ اپنے زبان کو لگام دینے میں کامیاب ہو جائے، یہ ہے اخلاقی ہجرت۔ اس لیے کہ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 440 میں امام علی علیہ السلام سے بہت خوبصورت ایک حدیث ہے جس میں مولا الموحدین امام المتقین علیہ السلام فرماتے ہیں والمہاجر من حجر السیئات وترک ما حرمہ اللہ، کہ صحیح ریل حقیقی مہاجر وہ ہے، عزادار وہ ہے جو گناہوں کی طرف سے ہجرت کر کے ثواب کے جانب جائیں، وَتَرَكَ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ، اور ترک کرے چھوڑے تمام تر وہ چیزیں جو پروردگار عالم نے اس پر حرام قرار دیا ہے۔ حضرت آیت اللہ عظمیٰ بہجت بھی ہمیشہ جو ہے یہی فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ واجبات کے پابند ہو جاؤ اور محرمات سے اپنے آپ کو روکے رکھو۔ اور چوتھی ہجرت جو ہے سیاسی ہجرت ہے، پولیٹیکلی آپ جو ہے ہجرت کر لیں، یہ بھی جو ہے صحیح معنوں میں حسینی بننے کی ایک علامت ہے۔ اور الامام عارف بالسیاسہ، یہ دیکھیں نا ایک بہت معروف قول ہے کہ وہ شخص لیڈر اور امام بن سکتے ہیں جو سیاست کو سمجھے اور کہاں پر آپ نے کس گروپ کے ساتھ دینا ہے، کس پارٹی کے ساتھ دینا ہے، نسل کو اور خاندان کو، تمام تر تعصبات کو چھوڑ کر خدائی معیار کو مد نظر رکھے، یہ ہے سیاسی ہجرت۔ میں جسٹ ایک مثال دینا چاہوں گی، قاسم بن ہارون رشید کا بیٹا ہے، ہارون رشید نے خلافت کی رنگ اور انگوٹھی اس کو پہنا دی کہ یہ تم جس کو بھی دکھا دو گے تمہیں خلیفہ بنا دے گا، لیکن اس شخص نے کہا کہ آپ ظالم، آپ کی حکومت ظالم اور آپ کا پورا خاندان ظالم، مجھے افسوس ہے کہ میں اس خاندان میں پیدا ہو گیا ہوں لیکن میں ولایت اہل بیت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ سو اس نے سیاسی ہجرت کی اور کبھی بھی ہارون کا جانشین بننے کے لیے آمادہ نہیں ہوا، اور جا کر بغداد میں مزدوری کرنا جو ہے اس نے شروع کر لی کہ میں عزت کی حلال کی 2 روٹی کما لوں گا لیکن ایسے گندی سیاست کا اپنے آپ کو حصہ دار نہیں بناؤں گا۔ سو یہ ہے سیاسی ہجرت۔ تو آج یزید بن زیاد ہاجر مجھے اور آپ کو یہ میسج دے رہا ہے کہ آپ وقت کے یزید کے ساتھ نہیں دینا چاہتے تو ان پارٹیز میں نہ جائے، ان شادیوں میں نہ جائے، ٹھیک ہے، ان گیدرنگز میں نہ جائے جہاں جانے سے آپ کو گناہ، بھلے آپ گناہ نہ کریں لیکن یہ کہ گناہ کے ساتھ ہمراہی، گناہ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے آپ مجبور ہو جاتے ہو، ان چیزوں کو چھوڑو تو گویا آپ بھی کربلا میں ہو اور آپ نے شہدائے کربلا کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں سب سے پہلے عقیدتی ہجرت کی توفیق عطا فرما دے،
اس کے بعد سیاسی ہجرت کی بصیرت عطا فرما دے، اس کے بعد اخلاقی ہجرت جو 90% ہم سب کے اندر یہ بیماری ہے پروردگارہ، جتنے لیول کی بیماریاں اخلاقی ہمارے اندر موجود ہیں، آج سید الشہداء کی تہجد کا واسطہ ہے، علی کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا کے خطبوں کا واسطہ ہے، سید الساجدین کے سجدوں کا واسطہ ہے، ہمیں حسینی معرفت کے حامل ہوتے ہوئے ہمیں تمام تر برائیوں سے ہجرت کر کے حسینی فضائل کے حامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ۔ ہماری عزاداری کو، ہمارے اشکوں کو، نوحہ پڑھنا، مرثیہ پڑھنا، ماتم کرنا، رونا اور رلانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ خدایا ہم سب کو جلد از جلد کربلا نصیب فرما دے۔ خدایا ہمارے اس قلیل سی توسل کو تو اپنے عظیم بارگاہ میں قبول فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔